ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان ایئر لائن سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کبھی دبئی کے شیخ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پی آئی اے جس کی مدد سے وہ ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان سے پہلی فلائٹ گئی، پاکستان نے ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمریٹس ایئر لائن دنیا میں آگے نکل جائے گی اور پی آئی اے بند ہو جائے گی۔ اور اب ہم اس وقت کے بہت قریب آ چکے ہیں کہ پی آئی اے جلد ہی بند ہونے جا رہی ہے، اور صرف چند دنوں میں پی آئی اے کا پاکستان میں سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایئر لائن بھی بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پرائیویٹائز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا معاملہ ہوگا؟ آئیے اب یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی آئی اے بند ہونے کے آخری مراحل میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایروپلین بنانے والی کمپنیاں ہیں جیسے بوئنگ، ایئر بس اور بھی بہت کمپنیاں، انہوں نے پاکستان کو ایروپلین سے ریلیٹڈ پارٹس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ ان کا جو منصوبہ تھا انہوں نے وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان ان کو ٹیکس نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے وہ پالیسیز ختم کر دی کہ اب ہم پاکستان کو پارٹس نہیں دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کو کوئی بھی پارٹس جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی طیارہ خراب ہو گیا تو وہ خراب ہی کھڑا رہے گا، اب وہ لوگ اس کو کوئی بھی پارٹس نہیں دیں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ پبلک سے ٹیکس لے گی اور وہ سود میں دیں گی، اور پی آئی اے دوسری طرف جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اور عوام سے ٹکٹ کے تھرو پیسے لے رہی ہے اور ان کو گندی سروس دے رہی ہے، وہ قرض دے گی۔ تو اب ان کو قرض نہیں مل رہا، اب ان کو قرض بھی نہیں مل رہا اور سود بھی نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو کوئی بھی پارٹس نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے اب ہمیشہ کے لیے پی آئی اے کی جو سروس ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے۔ اور اب دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اس وقت قابل پرواز جو جہازیں ہیں وہ 30 تھی، لیکن اب وہ بھی ان کچھ دنوں میں وہ بھی 30 سے کم ہو کر 16 رہ گئی ہیں، اور جو یہ 16 ٹھیک بھی ہے وہ بھی نہیں جا رہی ہے، ان کی سروس بھی بند ہے۔ جو کروڑوں کی پروفٹ ہوتی تھی اس میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ دنوں پہلے دبئی ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے 4 پروازوں کو اور سعودی عرب کے دمام ایئرپورٹ پر 1 پرواز کو روک لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اب ہمیں 2 کروڑ ریال ادا کریں گے تبھی ہم جا کر اس کو چھوڑیں گے، لیکن یہ بہت ہی بڑی اماؤنٹ تھی۔ تو اس مسئلے کو پھر پاکستان نے دبئی اور سعودی عرب کے ساتھ پیپرز ورک کے تھرو سورٹ آؤٹ کر لیا۔ اور کچھ دنوں پہلے ایک دوسرا واقعہ بھی آیا جس میں آئیٹا نے، جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ایئر لائنز سے ریلیٹڈ، انہوں نے پی آئی اے کو بلاک کر دیا اور پی آئی اے کو کہا کہ آپ ہمیں $3.5 ملین دیں گے تبھی ہم آپ کی سروس کو پرمیشن دیں گے۔ تو پھر ہمارے ملک نے ان کو $3.5 ملین بھی دیے، تو اس کے بعد فلائٹس جو تھی ان کو پرمیشن مل گئی۔ اب ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو سیلریز نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور اب ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے اندر ہزاروں ملازمین ہیں جن میں سے بہت سارے گوسٹ ورکرز ہیں۔ گوسٹ ورکرز سے مطلب یہ کہ وہ کام نہیں کر رہے اور صرف تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پی آئی اے کی کمپنی کو اگر ہم ایمریٹس کمپنی سے کمپیئر کریں تو وہاں پر ایمریٹس والوں نے 5 کاموں کے لیے 1 بندہ رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں 5 کاموں کے لیے 6 سے 7 بندے رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ فوٹو کاپی کرنے کے لیے الگ بندہ رکھا ہوا ہے، پانی لانے کے لیے الگ بندہ رکھا ہوا ہے، لائن بنانے کے لیے الگ بندہ رکھا ہوا ہے۔ تو مطلب بہت ہی زیادہ بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ پولیٹیکل وجہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی تھی تو وہ اپنے سیاسی ورکرز کو بھرتی کر لیتے تھے، اور جب وہ بھرتی کر لیتے تھے تو مطلب وہ کام بھی نہیں کرتے تھے، پیسے بھی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پولیٹیکل بندے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ کمپنی کو نقصان ہوا ہے، اور اب پی آئی اے کچھ ہی دنوں میں شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور پرائیویٹائز ہو جائے گی، مطلب کہ پرائیویٹ ہو جائے گی، اور اس کو خریدے گا کون وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ایک دوسری پرابلم یہ بھی سامنے آئے گی کہ جہازیں کم ہو جائیں گی، لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جب جہازیں کم ہو جائے گی لوگ بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، مطلب کہ رش بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو جو ادارہ ہے ان جہازوں کا وہ ٹکٹوں کو بھی زیادہ کر دے گا، تو جب ٹکٹ زیادہ ہو جائے گی تو اس کا بوجھ بھی عوام پر آ جائے گا۔ تو بس اب آپ اور ہم سب اس کے لیے تیار رہیں۔